अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। रमज़ान व लैलतुल क़द्र, रमज़ान और शब कदर, यानी रमज़ान के आखिरी अशरे की तैयारी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदूस, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद इलाही आमीन। रमज़ान और शब कदर। लैलतुल क़द्र इंतहाई सआदत की रात है। इसी रात कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों की हदायत का ज़रिया है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, सूरह अल क़द्र आया नंबर 3। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात तुलुए फ़जर तक सर सलामती की रात है। इस रात की फ़जीलत में पूरी सूरतुल क़द्र नाजिल हुई। इस रात की फ़जीलत में इस रात को तलाश करते हुए आखिरी अशरे की ताक रातें इबादत में गुजारी जाती हैं। यानी इस रात को तलाश करने के लिए स्पेशली जो रमज़ान का आखिरी अशरा है उसकी ताक रातों में इबादत की जाती है, इस रात को ढूंढने के लिए। इस रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं, यानी ज़मीन पे उतरते हैं, जो तादाद में नहायत ही कसीर होते हैं। तो देख लें कि अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों खैर व बरकत के साथ ज़मीन पर उतारते हैं और हम इंसान उस वक्त कहाँ पे होते हैं, क्या कर रहे हैं? अपने खाने पीने में, अपनी गपशप में, बाज़ारों में, अपनी शॉपिंग में, या फिर सोने में, या फिर अपने ही कुछ और एक्टिविटीज़ में जो दुनिया के हकीर काम हैं हम उनमें खोए होते हैं और उनमें अपना कीमती वक्त हम वेस्ट कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकता तिलकल लैलता फ़िल अर्ज़ि अक्सरु मिन अददिल हस्वा। मुस्नद अहमद की हदीस है। बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। इस रात ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज़्यादा होती है। तो फिर इंसान देख ले इंसान का शुमार, और अगर इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करते और इन घड़ियों से फ़ायदा नहीं उठाते तो अल्लाह के यहाँ उसकी और बड़ी मखलूक है जो फिर अल्लाह की इबादत कर रही है। इस रात में एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। तो प्लीज़ हम पूरे 11 महीने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, शॉपिंग है, जो भी है, लेकिन अल्लाह के लिए, प्लीज़ अल्लाह के लिए इन लम्हात को कैच करें, इनकी वैल्यू को पहचानें और फिर इनसे फ़ायदा उठाएं। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा, और जो शख्स इस रात की सआदत से सिर्फ़ बदनसीब ही हैं जो महरूम रह जाते हैं। यानी कहा कि इस रात से वो लोग ही हैं जो महरूम रहते हैं जो बदनसीब हैं। तो इससे बढ़ के कहा फिर और कोई बदनसीबी हो नहीं सकती। लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में करनी चाहिए। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमज़ोरी दिखाए या आजिज़ हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे। क्या कि अगर कोई इंसान बीमार हो गया है या उसकी और कोई जेन्युइन रीज़न है तो वो रमज़ान से फ़ायदा या फिर आखिरी अशरे से फ़ायदा नहीं उठा सका, लेकिन कहा कि उसके आखिरी जो 7 रातें उसमें सुस्ती ना करें। और सुस्ती फिर कैसे ना करें, कैसे इससे बचा जाए, इसके लिए क्या करना है, अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं करनी है कि अल्लाह मुझे कुदरती एनर्जी दे, ताकत दे, सुस्ती से दूर रख
اور پھر اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ بھی ایسا تو وہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے پھر اپنا علاج کیسے ڈھونڈنا ہے اور سستی سے بچنا ہے اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ خود آپ کو کام کرنا ہوگا. شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس میں، یعنی اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کا شور ہنگامہ، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ اپنی عبادت پر رکھنی چاہیے. کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر تھا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم بہت امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں کیا دو لوگ جھگڑ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے لگے کہ کچھ بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو بھول گئے، لیکن پھر کہا کہ آپ کی اسی میں بھول جانے میں ہی بہتری ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو شب قدر کی رات ہے اس کی علامتیں کیا، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ رات شب قدر کی، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک تھالی ہوتی ہے. یہ بھی سنن ابن داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو اسے ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہے اور نہ ہی سردی ہوتی ہے. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تو تھی اس رات کی اہمیت اور فضیلت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے لیلۃ القدر پانے کی تمنا، یعنی انسان کے اندر ایک شوق ہو اور اس شوق کے بعد پھر کیا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس آپ کی ایک تمنا ہے، ایک شوق ہے، پھر آپ نے کیا کہ آپ خوب سو رہی ہیں جی وہ بس وہ تمنا ہے. نہیں، تمنا کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹس بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. سیکنڈ پہ ہے اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں. جو عبادت کرنی ہے اس میں جو خصوصی عبادت ہے وہ قیام کرنے کا اہتمام ہے. اور قیام میں کیا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا پھر قرآن کھول کے کسی بھی طرح سے آپ قیام کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں. نمبر 4 ہے بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. حیض والی خواتین سوئی نہیں رہیں، وہ بھی ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں. وہ کیسے؟ ذکر، تسبیحات، تلاوت قرآن مجید سنیں، پڑھیں نہیں، اگر زبانی کچھ آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، باقی تلاوت وغیرہ سنیں. تسبیحات، ذکر، اذکار، اس میں ویک نستعین آتی ہے. دعا کیجیے، بک ہے ہماری قرآن مسنون دعائیں ہیں، تسبیحات ہے، کثرت سے وہ کریں. پھر اسپیشلی خاص کچھ دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں اس رات کے لیے سکھائی ہیں. لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے. پھر اس کے بعد اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے مجھے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے.
اور اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ دو دعائیں ہیں، دو طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دوسرے والی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت گھڑیوں میں، ان بابرکت راتوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سے ایسے کام لے جو کہ ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا سبب بن جائے، اور ایسے کام ہوں جو اللہ کی رضا والے ہوں اور اس کو پسند آ جائے، اور کل قیامت کے روز وہ ہماری نجات کا سبب بھی بنے۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہ قیمتی جو وقت ہے اس کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں، اور ہم سب سے بہترین کام لے، اور ہم سب کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اس چینل کو اب لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔